ایسی میں کوئے محمد نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضاں میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا. یہ بے مایا سی کاوش ہے اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم. سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے ان حسین اور آخری لمحات میں پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. خواتین و حضرات، گزشتہ پروگرامز میں آپ نے غزوہ خیبر اور دیگر واقعات کا ذکر سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے لیے جنگوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جہاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اب بات آگے بڑھتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم کی طرف سے نوید جاں فضا سنائی جاتی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور جاء الحق وزہق الباطل کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور وہ جو کل کے وڈیرے اور زعماء اور اپنی سرداریوں پر گھمنڈ کرتے غرور کرتے تھے، آج وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفقت کریمانہ فرماتے ہوئے انہیں معاف فرماتے ہیں اور عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں. میری مراد آج ہم فتح مکہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، ترجمان اور مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، لیکچرر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بھیرا شریف اور خطیب دربار عالیہ حضرت امیر السالکین بھیرا شریف. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آغاز کرتے ہیں اور فتح مکہ کا پس منظر بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ احتشام صاحب، ہم نے جو سفر یکم رمضان المبارک کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا سلسلہ شروع کیا تھا، جی آج جو ہے وہ 26 رمضان المبارک ہے اور 27ویں رات ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم فتح مکہ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 3 سالوں کے اندر ہم اب داخل ہو چکے ہیں. الحمدللہ کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد 9 ہجری اور 10 ہجری میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 63 سالہ دور ہے، اب اس کے اختتامی سالوں میں ہمارا یہ تذکرہ نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ چکا ہے. تو آج کیونکہ 26 رمضان المبارک بھی ہے اور آج کی رات جو ہے وہ 27ویں رات لیلۃ القدر کے بہت قریب، اور جس کے بارے میں زیادہ گمان اور ظن غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی نوید بنا دیتا ہے. تو میں آج یہ ضرور کہوں گا پروگرام کے شروع میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان ادرکت لیلۃ القدر ماذا اقول، کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نظر آ جائے اور نصیب ہو جائے اور اس کا احساس مجھے اوپر غالب آ جائے تو پھر میں کیا کروں، کیا کہوں، میری دعا کیا ہونی چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی تھی کہ یوں کہو، اکثری من قول، یہ کثرت سے یہ قول کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. یہ دعا مانگی جائے، معافی طلب کی جائے، مغفرت کا التماس کیا جائے، ابتحال، قبولیت دعا کے لیے التماس، دعاؤں کی کثرت، پھر تضرع، گریہ و زاری، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھنا، اور
پھر اس سے محبت کا اظہار کرنا اور اس سے معافی طلب کرنا، یہ آج کی رات میں ہمارا شیوا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانی فرمائے، ہمارے اس پروگرام کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالی رحم فرمائے، فلسطین کے حالات اللہ تعالی بہتر فرمائے. تو یہ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد اب جو آپ نے ڈاکٹر صاحب یہاں نوافل کا بھی ذکر فرما دیں. جی بالکل، اس رات کے اندر نوافل جو ہیں وہ کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے. تراویح کے بعد بہت سے ایسے نوافل ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ اپنے والدین میں سے اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے لیے بالخصوص ایصال ثواب کے نوافل پڑھے جائیں. اہل بیت اطہار اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے بھی نوافل پڑھے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے سجدے کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طویل دعائیں مانگی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے اور ذکر و فکر کے ساتھ اس رات کو زندہ کیا جائے. تو حضرات محترم، فتح مکہ کی اگر ہم پس منظر اور اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کل کے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ غزوہ خیبر کے اوپر بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد اب ہمارا یہ فتح مکہ کا سلسلہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ 3 چیزیں فتح مکہ کا سبب بنی، جن میں سے پہلی صلح حدیبیہ، کیونکہ صلح حدیبیہ نے، وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی تھی، جسے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ مسلمان جو ہیں یہ کس قسم کا عجیب و غریب معاہدہ کر آئے ہیں. تو وہ معاہدہ دراصل مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوا اور وہی فتح مکہ کی تمہید بن گیا. اور دوسری چیز جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے، اور اس سے قریش مکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ حضور کی رسالت علاقائی نہیں ہے، صرف مدینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور کا پیغام اب انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ بادشاہوں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ بھی چیز فتح مکہ کا عنوان اور بنیاد بنی کہ قریش کو اب احساس ہو گیا کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام جو ہیں ان کی اپروچ ہم سے بہت اوپر عالمی سطح تک، جہاں کیسر، کسرا اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حضور خطاب فرما رہے ہیں اور خط لکھ رہے ہیں. اور تیسری چیز جو غزوہ خیبر ہے، کیونکہ خیبر سازشوں کا مرکز تھا اور وہاں پہ جو یہود ہیں وہ بہت بڑی سپورٹ قریش کو دے رہے تھے، اور انہیں بھی امید لگی ہوئی تھی کہ شاید ہم پھر اسلام کے خلاف قوت کو مجتمع کر کے یک بارگی حملہ کر سکیں. لیکن جب خیبر بھی فتح ہو گیا تو ان کی آخری امیدوں کا چراغ بھی گل ہو گیا، اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے کوئی اور جو لشکر ہے وہ جمع کرنا ممکن نہ رہے گا. تو یہ وہ ابتدائی پس منظر تھا کہ جس کے تحت اب اس میں ایک اہم بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ کی جو شکیں تھیں ان میں ایک شک یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ لکھوایا تھا صلح حدیبیہ کے دستاویز میں کہ اگر اب اس صلح کے بعد کوئی قبیلہ اسلام اور مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا تو وہ ان کا حلیف بن سکے گا، کوئی قبیلہ قریش والوں کا حلیف بننا چاہے تو ان کا حلیف بن سکے گا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں روکے گا، دعوت سے، بات چیت سے، اپنے ساتھ ملانے سے نہیں روکے گا. تو اس وجہ سے 2 سالوں کے اندر، یعنی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ کو درمیان میں جو 2 سال کا گیپ بنتا ہے، اس میں کثرت کے ساتھ جو قبائل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، جس میں قبیلہ اشجع ایک قبیلہ تھا جو کہ غزوہ خندق میں کفار کے ساتھ مل کے حملہ کرنے آیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے. پھر قبیلہ غفار جن سے حضرت ابو ذر غفاری آئے تھے، یہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. قبیلہ دوس طفیل ابن عمر الدوسی کا قبیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گیا. بنو سلیم مسلمان ہو گئے. تو اس طریقے سے بہت سے قبائل جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے اور اسلام ایک بڑی قوت بن کے ابھرنا شروع ہو گیا. تو یہ بھی ایک پس منظر ہے جو فتح مکہ کا سبب بنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، قبیلہ بنو خزا اور قبیلہ بنو بکر، ان دونوں کے درمیان معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن قریش کی ساز باز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے بنو بکر نے قبیلہ بنو خزا پر حملہ کر دیا. تو اس پر یہ ارشاد فرمائیے کہ اب تو معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو گئی. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کر دیا تو حضور کا کیا رد عمل تھا؟ اس میں بھی تھوڑا میں اس کا پس منظر ضرور بیان کروں گا
کہ قبیلہ بنو بکر جو ہیں وہ ایسا قبیلہ تھا کہ جو قریش کی حلف اور ان کی سپورٹ میں تھا، اور خزاعہ قبیلہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد میں اور یونین میں داخل ہو چکا تھا۔ اب جو صلح حدیبیہ ہے اس کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی قبیلہ جو ہے وہ اگر دوسرے پر حملہ کرتا تو یہ صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ قریش بھی اس ساز باز میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ تو ہوا بھی یہی کہ قبیلہ بنو بکر کے کچھ لوگ، ان میں سے ایک کا نام تھا نوفل بن معاویہ، وہ ابو سفیان اور جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے جن میں اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل ابن عمر، ان کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا کہ یہ جو خزاعہ قبیلے کے لوگ ہیں یہ عمرہ کرنے آتے ہیں اور ادھر ان کا آنا جانا رہتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کیونکہ دشمنی ان کے ساتھ بڑی پرانی ہے کہ ہم ان میں سے کچھ بندوں کو قتل کریں، ان سے بدلہ لیں، تو آپ قریش والے بھی ہماری سپورٹ کریں اور ہمیں اس بات کی اجازت دیں۔ تو قریش کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی اجازت نہ دیتے، وہ انہیں کہتے کہ اب معاہدہ ہو چکا ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بندی ہے اور ایک امن قائم ہے، 10 سال تک یہ معاہدہ کیا گیا ہے، لہٰذا ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن قریش نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری اور ان کو اجازت دے دی اور کلین چٹ دے دی کہ ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو۔ یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ قریش نے خود ہی جو ہے وہ اس طریقے سے گویا کہ جیسے وہ اردو کا ایک محاورہ ہے، آ بیل مجھے مار، یہ ایک طریقہ انہوں نے کیا، اپنے لیے خود گڑھا کھودا۔ تو اب کیا ہوا کہ نوفل بن معاویہ جو ہے وہ کچھ بندوں کے ساتھ ایک جتھا بنایا، گھات لگا کے بیٹھ گیا، اور خزاعہ قبیلے کے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور وطیر نامی ایک جگہ ہے جو حرم سے تھوڑی باہر ہے، وہاں وہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے آگے آ کے عمرہ ادا کرنا تھا اور وہ اپنے سارے مناسک جو ہیں وہ پورے کرنے تھے۔ تو وہاں پہ تہجد پڑھتے ہوئے ان لوگوں نے جو بنو بکر کے لوگ تھے ان پہ حملہ کر دیا، شب خون مارا۔ اچھا، یہ کس علاقے سے آ رہا تھا بنو خزاعہ؟ یہ مکہ کے ساتھ ایک قبیلہ تھا نا، یہ خزاعہ قریب تھا، لیکن وہاں سے یہ مکہ آ رہے تھے اپنے قبیلے اور اپنے گھروں سے۔ بنی بکر مکہ میں ہی رہتے تھے، وہ بھی ان کے قبیلے کے ساتھ ہی وہ رہتے تھے، تو یہ سارے مکہ کے سراؤنڈنگ میں یہ قبائل آباد تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب وہ تہجد پڑھ رہے تھے تو وہاں ان پہ حملہ کیا، 3 بندے وہاں ان کے مارے گئے۔ تو پھر وہ بیچارے دوڑے حرم کے زمین اور حرم کی حدود کے اندر، انہیں پتا تھا کہ حرم میں تو کسی پہ حملہ نہیں کیا جاتا، یہ تو حرمن آمنن، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں کسی پہ تلوار اٹھانا جائز اس وقت بھی نہیں تھا۔ تو وہ جب دوڑ کے حرم کی حدود میں داخل ہوئے تو نوفل جو تھا اور وہ اپنے گروپ کو لے کے حرم میں بھی ان کے پیچھے چڑھ دوڑا، تو سارے لوگوں نے اسے ایک دفعہ دھمکایا اور اسے کہنے لگے، اے نوفل، الہک کا الہک، خبردار یہ تیرے جو ہے وہ الہ کا حرم ہے، یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں تو کیا کرنے لگا؟ تو وہ کہنے لگا، لا الہ لکم اليوم، آج کوئی خدا کی بات نہ کرے، انکم تسرقون فی الحرم افلا تاخذون ثارکم فی الحرم، کہ تم حرم میں چوری چکاری تو کر لیتے ہو، کیا آج تم اپنا بدلہ حرم میں نہیں لوگے؟ تو گویا اس نے استدلال کیا کہ تم چھوٹا موٹا گناہ جب حرم میں کر لیتے ہو تو اس کو کرنے میں کیا حرج ہے، اور جو ہے وہ تم اس پہ اب بدلہ لے ڈالو۔ اور اس طریقے سے اس نے ان کا ذہن بنا لیا اور حرم کے اندر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ خزاعہ قبیلے کے 20 افراد کو اس نے حرم کی سرزمین کے اندر لہو لہان کر کے شہید کر دیا اور قتل کر دیا۔ تو اب جب یہ معاملہ ہو گیا اور 20 افراد حرم کی زمین کے اندر بھی قتل کر دیے گئے، تو یہاں علماء یہی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹا گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک حرام کی جو نظر ہے وہ زنا تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے، یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، اس کی وجہ بیان کی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ پہلے وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے، اور ان کی نافرمانی انہیں اس بڑے گناہ تک لے آئی کہ انہوں نے انبیاء کا قتل بھی کر ڈالا۔ تو اسی طرح جب کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیز اسے بڑے گناہ کی طرف لے جاتی، اور یہی کام ہوا کہ جب انہوں نے 23 افراد قتل کر دیے، اور پھر جب یہ بیچارے دوڑے اور دوڑ کے اپنے سردار بدیل بن ورقا کی حویلی میں پہنچے، جو خزاعہ قبیلے کا سردار تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت بھی وہ حضور سے مذاکرات کرنے بدیل بن ورقا آیا تھا، اور اس نے جا کے حرم میں کفار کو کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرو اور ان کو عمرہ کرنے دو۔ یہ وہ بدیل بن ورقا ہے، خزاعہ قبیلے کا سردار۔ اس سے جب جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، تو وہاں بھی وہ پہنچ گئے اور وہاں بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ زخمی کیا۔
تو اس وقت بدیل بن ورقا نے ایک بڑا دانشمندانہ کام کیا کہ اس نے جلدی جلدی ان کا ایک عمر بن سالم اس کا تھا قبیلے کا شخص نوجوان، اسے تیز رفتار سواری دی اور کہا لوگوں سے نظریں بچا کے نکلو اور جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ غدر ہو گیا، شب خون مارا گیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ تو وہ جو عمر بن سالم تھا وہ رات کے اندھیرے میں نکلا، کہیں رکے بغیر وہ جو ہے وہ 1-2 راتوں میں سفر کرتا کرتا تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ پہنچا، اور جس وقت وہ مدینہ پہنچا تو ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرنے کا ٹائم تھا، صحابہ آرام کر رہے تھے اور مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اور آپ کے ساتھ حاتب ابن ابی بلتع ایک صحابی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ عمر بن سالم آیا اور اس نے شعر کے اندر اپنی بات کی تاکہ واضح طور پہ بھی بات نہ ہو اور حضور کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو اشعار فی البدی پڑھنا یہ عربوں کا بڑا کمال تھا۔ تو اس نے یہ شعر پڑھے، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہم اطلدا، کہ یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہوں اور اس معاہدے کی یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے بڑوں نے کیا تھا۔ ثم اسلمنا ولم ننزع یدا ان قریشا اخلفوک الموعدا، کہ قریش نے وعدے کی خلاف ورزی کر دی، وَنَقَدُوا مِيثَاقَكَ الْمُعَبَّدَ، کہ انہوں نے آپ کے اس مؤکد اور بڑے وعدے کو توڑ ڈالا۔ ہم بیتونا بالوتیر حجدا، انہوں نے رات کے وقت وتیر کے مقام پہ ہمارے اوپر حملہ کیا۔ وَقَتَّلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا، اور ہمیں رکوع اور سجدے کے اندر انہوں نے تہہ تیغ کیا۔ فَانصُرْ هَدَاكَ اللَّهُ نَصْرًا أَيَّدًا وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوكَ مَدَدًا، تو اے یا رسول اللہ اب ہماری مدد کو آئیے، اب آپ جو ہے وہ لشکر کو جمع کیجئے۔ تو اس نے اشعار کے اندر یہ اپنی ساری بات کر دی، اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ کے مزاج میں یہ تھا کہ آپ ہر چیز برداشت کر لیتے لیکن دین کے معاملے میں غدر اور غداری برداشت نہ کرتے، دھوکہ دہی برداشت نہ کرتے۔ تو سرکار رانوں کے اوپر ایسے اپنا دایاں ہاتھ مارتے اور فرماتے، یا عمرو ابن سالم نصرت یا عمرو ابن سالم، اے عمرو ابن سالم تیری مدد کی گئی، اے عمرو ابن سالم اب تیری مدد کی جائے گی۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ جنہوں نے یہ غدر کیا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کا خون بہایا ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، قریش چونکہ اب یہ قدم اٹھا تو بیٹھے لیکن اس پر انہیں شرمندگی بھی ہوئی، اور چونکہ ایک بڑی جنگ کو دعوت دینے والا یہ کام تھا، تو اس پر ابو سفیان کا کیا رد عمل تھا؟ جی بالکل، اب جب یہ واقعہ سارا ہو گیا اور حضور تک خبر بھی پہنچ گئی، لیکن ابھی تک قریش جو ہیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی ہے۔ وہ بس ابھی اپنے ہی ان کاموں کے اندر جو ہو چکا تھا وہ وہیں مشغول تھے، اور ابو سفیان جو ہے اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ خراب ہو گیا ہے، اور ڈر بھی گئے تھے وہ سارے کہ اگر مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچ گئی تو پھر ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ تو اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن حضور کا بالکل بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ مکہ پہ چڑھائی کر کے قتل کریں یا خون ریزی کریں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہدایت کا ارادہ فرمانے والے تھے، اور آپ یہ ارادہ فرمانے والے تھے کہ ان کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کو سزا بھی ملے، لیکن مکہ والے جو ہیں ان سب کو ہدایت مل جائے، ان کو اسلام مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق کریمانہ کے بلند مقام کے اوپر فائز ہیں۔ جب باقی انبیاء کے اخلاق کا قرآن ذکر کرتا ہے تو کسی کے بارے میں فرماتا ہے انہ کان مخلصا، کہ وہ بڑا مخلص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے بڑے پختہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ بہت وفا کرنے والے ہیں۔ لیکن جب سرکار کی باری آتی ہے تو قرآن آپ کے کسی ایک اخلاق پہ فوکس نہیں کرتا، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ سارے اخلاق کی برانچز کے اوپر حاوی ہیں اور غالب ہیں، اور سارے اخلاق آپ کے وجود سے پھوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کریمانہ کے اوپر فائز فرمایا۔ مکارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو اب یہ ہوا کہ ادھر جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ادھر دار الندوہ کے اندر
قریش نے، ابو سفیان اور دیگر عمایدین نے مل کے ایک میٹنگ اور اجلاس کیا اور سوچا کہ اب ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں، اس معاملے کو کیسے سنبھالا جائے اور کیا کیا جائے۔ تو اس میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح کا نام آتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو پہلے مسلمان تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ مرتد ہو چکا تھا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ایک دشمنی جیسے رکھی جاتی ہے ویسے اس کے موقف تھا۔ تو اس نے ان کو بھڑکایا اور ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں 1 سال مدینہ رہ کے آیا ہوں اور مسلمانوں کے اندر رہا ہوں کہ ان کا ذہن کیا ہے، اب یا تو تم تیار رہو کہ وہ تم سے دیت وصول کریں گے ان تمام لوگوں کی بڑی بھاری رقم، اور اگر یہ انہوں نے وصول نہ کی تو وہ تم سے وہ بندے لیں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور وہ بندے تمہیں ان کے حوالے کرنے پڑیں گے، اگر یہ 2 بھی تم نے نہ کیے تو پھر اس نے کہا السیف، اور اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ پھر تمہارے گلوں پہ تلوار چلے گی اور اب تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے انہیں اور ڈرایا۔ تو اب ابو سفیان نے، وہ بہت ایک دانش مند بھی اپنے طور پہ ایک لیڈر تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی ایسی چال چلوں کہ جس سے اس پورے معاملے سے نپٹا جا سکے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں جاتا ہوں اور جا کے مدینہ پاک میں، مدینہ میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے اس طریقے سے جا کے میں بات کرتا ہوں کہ انہیں یہی پتہ چلے کہ ابھی تک گویا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھا، تو میں تو اب آیا ہوں، تو اب آپ میرے ساتھ اس معاہدے کی تجدید کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدت کو تھوڑا بڑھا دیں۔ تو جب معاہدے کی تجدید ہو جائے گی اور بعد میں حضور کو پتہ چلے گا کہ کچھ بندے قتل ہو گئے اور معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، تو ہم انہیں کہیں گے کہ جناب وہ تو پرانا معاہدہ تھا، اب معاہدے کی تجدید ہو چکی، اس لیے وہ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی لے کے وہ نکلا، اور ابو سفیان جو ہے جب وہ وہاں پہنچا مدینہ میں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال پہلے مسلمان ہو چکی تھیں، اور پھر ہجرت حبشہ جب انہوں نے کی اور ان کے خاوند جو پہلے تھے وہ ان کا وہاں پہ وصال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھ کے اور ایلچی بھیج کے حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور پھر حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ نجاشی کے دربار سے سفر کر کے پھر مدینہ پاک میں پہنچیں، اور اس وقت وہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک حجرہ تھا، آپ موجود تھیں۔ تو ابو سفیان 15 سال بعد اپنی بیٹی سے پہلے ملنے آیا، اور اس نے سوچا کہ میں پہلے اپنی بیٹی کے دل کو نرم کروں تاکہ یہ میری سفارش کرے۔ تو جب اندر آیا تو بیٹھنے لگا، تو وہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب وہ بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور سے محبت اور ادب کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد کا بھی خیال نہ کیا، بلکہ فوراً وہ بستر وہاں سے اٹھا لیا اور کہا کہ آپ اگرچہ میرے والد ہیں لیکن آپ مشرک ہیں، اور مشرکین نجس اور ناپاک ہوتے ہیں، اور میں کسی ناپاک وجود کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ یہ محبت اور یہ ادب جو ہے ازواج مطہرات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور پھر ابو سفیان نے کچھ دیر وہاں بات کی، لیکن اسے سمجھ آ گئی کہ اب میری دال یہاں نہیں گلے گی، اور پھر وہاں سے اٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آنے لگا۔ حضور نے دور سے اسے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یاتیکم الان ابو سفیان یرید ان یجدد فی العہد ویزید فی المدہ، فرمایا یہ ابو سفیان آ رہا ہے، یہ قریش کا سردار ہے، اور میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں یہ کیوں آ رہا ہے۔ یہ آ کے کہے گا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی مدت کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے ارادے سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا۔ عالم ما کان و ما یکون کی شان والے آقا پہلے ہی بھانپ گئے کہ کس ارادے سے یہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دلوں کے احوال پہ مطلع ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو اس نے بالکل آ کے وہی بات کی اور کہنے لگا جی کہ میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ اس وقت میں موجود نہیں تھا، اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل احدثتم حدثا، کہ تم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، تم نے کوئی معاملہ خراب تو نہیں کر دیا، تم کیوں آج اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، بس میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میری موجودگی میں معاہدے کی تجدید ہو جائے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ انا علی العہد، ہم اسی اپنے صلح کے اوپر قائم ہیں، لا نبدل ولا نغیر ولا نغدر، ہم نہ اس میں کوئی تبدیلی کریں گے، نہ اس میں رد و بدل کریں گے، نہ ہم کوئی غدر کریں گے، نہ کسی کو دھوکہ دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اور چیز کہنا چاہتے ہو وہ کہو، وگرنہ تمہیں اجازت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے جو ہے وہ اجازت دے دی، اور کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیا کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔
وہاں سے اٹھ کے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کے دل کو موم کرنا چاہا کہ آپ حضور سے نظر ثانی کی درخواست کریں اپنے فیصلے پر، یا پھر آپ اتنا کر دیں کہ لوگوں میں کھڑے ہو کے آپ کہہ دیں کہ انا اجیر بین الناس، کہ میں لوگوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے سب کو پناہ دیتا ہوں، کوئی کسی سے جنگ نہ کرے۔ تو اس دور میں یہ ایک رائج تھا عربوں کے ہاں کہ اگر کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ دیتا کہ میں پناہ دیتا ہوں تو پھر کوئی بھی اس کی پناہ کو خراب کرنے اور ختم کرنے کے لیے کوئی حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک دوسرے کی اس قول کی لوگ لاج رکھتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ پناہ دے دیں تاکہ یہ جنگ سے ہم بچ جائیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہی جملہ فرمایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جیواری فی جیوار رسول اللہ، کہ میری پناہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پناہ ہے وہی میری پناہ ہے، میں الگ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں پناہ کا اعلان کروں اور اس اجارہ جو ہے وہ جیوار کا اعلان کروں۔ وہاں سے اٹھ کے حضرت عمر کے پاس وہی جواب ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جلالی تھے، آپ نے فرمایا میں تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ میں مکہ والوں نے جو ظلم کیے ہیں انہیں ایک لمحہ جو ہے میں اپنی تلوار سے دور رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تو بس موقع ملنے کی دیر ہے، میں دیکھوں گا کہ مکہ والے وہ ظالم کے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے ان کا کیا حشر کیا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی جلال میں بیٹھے تھے۔ وہاں سے اٹھ کے مولا علی شیر خدا کے پاس آیا اور وہاں دیکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بھی بیٹھی ہیں، حسنین کریمین بھی بیٹھے ہیں، تو موقع سے فائدہ اٹھا کے پھر وہی بات دہرائی کہ اے علی آپ یہ کہہ دیں کہ میں پناہ دیتا ہوں تاکہ آپ کی پناہ کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا جیواری فی جیوار رسول اللہ، کہ آج میں بھی اپنی کوئی بات نہیں کروں گا، وہی بات کروں گا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ مطلب جہاں گیا کہیں دال نہ گلی، کہیں دال نہ گلی، کہیں اس کی بات کی سنوائی نہ ہوئی۔ تو حضرت علی شیر خدا نے، آپ بڑے حاضر جواب تھے، آپ نے کہا یہ سب کے پاس جاتے پھرتے ہو نا، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، جاؤ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہہ دو کہ میں قریش کا سردار ہوں اور میں لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اب اس وقت اس قدر مخبوط الحواس ہو چکا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ تو ایک الزامی جواب ہے اور مولا علی شیر خدا اسے بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو وہ اس عالم میں ابو سفیان مسجد نبوی میں جا کے کھڑا ہوا اور یہی کہہ دیا کہ میں قریش کا سردار ہوں اور میں لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا یا ابا سفیان انت قلت ذالک وانا لم اقل شیئا، اے ابو سفیان تم یہ کہہ رہے ہو، میں نے تو نہیں کہا، کل ما شئت، تم جو مرضی ہے کہتے رہو، اپنی طرف سے کہو گے اور اس کا ہمارے ہاں کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ون سائیڈڈ بات ہے اور فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، تو چلے۔ تو اس طریقے سے جب وہ واپس گیا تو قریش والے ابو سفیان سے کہتے تھے لعب بک علی ابن ابی طالب سبی کان یلعب، کہ تمہارے ساتھ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ کھیل گئے ہیں اور تمہیں ان کی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ یوں کہنے لگے وہ کل جو چھوٹے سے بچے تھے اور انہوں نے تیرے ساتھ ایسی بات کی اور تمہارا ذہن معوف ہو گیا۔ تو اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے پھر اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ غدر کا پتہ چل چکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی تیاری بھی شروع کر دی۔ تو اس جہاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکشن یعنی سمت کو متعین کیوں نہ فرمایا اور پھر اس کو صیغہ راز میں کیوں رکھا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر پہلے سے سمت کو متعین کر دیا جاتا تو پہلے سے جو قریش ہیں وہ مکہ والے پھر سے تیار ہو جاتے اور پھر وہاں حرم کے اندر فتنے کا اور قتل و غارت کا ایک اندیشہ تھا، اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حرم میں اب قتل و غارت ہو، آپ کو یہ ایک قطرہ بھی خون کا اب جو ہے آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بہے، بلکہ بالکل پرامن طریقے سے اب مکہ جو ہے اس کو فتح کر دیا جائے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لہٰذا آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور اس وقت بھی آپ نے یہ خاتون کا اور ایک زوجہ کا اور عورت کا اسلام میں مقام ہے کہ سرکار نے کسی کو یہ راز نہیں بتایا لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتایا اور فرمایا کہ قریش نے غدر کیا ہے، مجھے اس کی اطلاع مل چکی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں اب ان کی طرف جا رہا ہوں اور اب ان سے انتقام یہ لیا جائے گا کہ جنہوں نے اس کے اندر وہ ملوث تھے ان کو پکڑا جائے گا، اور مکے کو اب میں فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔
لیکن کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کو منع کر دیا. یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار مصطفیٰ بھی ہیں. بے شک بے شک. اور پھر آپ جو ہیں وہ آپ سے کہا گیا کہ آپ تیاری کریں سفر کی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے سفر پہ جائیں. اور پھر حضور نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ تیاری کرو، ہم نے جہاد پہ جانا ہے. لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ہماری سمت کیا ہوگی. تو صحابہ آپس میں باتیں کرتے تھے اور چہ میں گوئیاں ہوتی کہ یہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ. تو یہ بڑا پیاری ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا، اپنی بیٹی کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا. تو اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ حضور کہاں کا ارادہ رکھتے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سر جھکا کے سامان باندھتی رہیں اور انہوں نے کوئی جواب نہ دی. کہا لعلہ یرید حوازن، ایسے لگتا ہے کہ حضور حوازن کی طرف جانا چاہتے. سیدہ عائشہ خاموش رہیں. لعلہ یرید ثقیف، ایسے لگتا ہے کہ حضور قبیلہ ثقیف اور طائف کے اوپر حملے کا ارادہ رکھتے. پھر خاموش رہیں. لعلہ یرید مکہ، شاید حضور مکہ جانا چاہتے ہیں. سیدہ عائشہ پھر خاموش رہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ بیٹی تو میری ہے لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار اور رازدار ہے اور یہ کبھی جو ہے یہ اس راز کو فاش نہیں کرے گی. تو آپ باہر چلے گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو حوازن کی طرف جانے کا حکم دیا اور سارا لشکر حوازن کی طرف چل پڑا. اور 10,000 صحابہ جو ہے وہ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے. آپ اندازہ کریں کہ بدر میں جو 313 تھے اور پھر احد میں جو 313 سے بڑھ کے تقریباً 1500 اور پھر خندق کے اندر بھی 1500 اور پھر اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی بڑھتی اب 10,000 صحابہ تک پہنچ چکی تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کے چل پڑے ہیں. اور راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک جگہ پہ ایک جو ہے کتیا، وہ اس کے بچے پیدا ہونے کا وقت تھا، وہ راستے میں موجود تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ایک جانور کی خاطر کہ اس کو کہیں اس لشکر کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے، کچل نہ دیا جائے، حضور نے لشکر کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا. یہ روایات بھی موجود. تو یہ وہ نبی اسلام ہیں، یہ پیغمبر امن و آشتی ہیں جو ایک جسے ہم حقیر جانور خیال کرتے ہیں اس کو بھی کہیں کچل نہ دیا جائے. تو آپ اس کے لیے پورے لشکر کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں. تو پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ شدت اور تلوار سے پھیلا، یہ کتنی بڑی غلط فہمی اور کتنی بڑی جو ہے یہ مسکنسپشن ہے جو لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب حوازن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس وقت لوگوں سے کہا کہ اب یہاں سے مکہ کی طرف اپنی جو ہے وہ ڈائریکشن کو تبدیل کر لیا جائے. اور اس طرح پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سرپرائز دیا حضور علیہ السلام. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کا ذکر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں. عمر ابن سالم جب حضور کے پاس آیا تو آپ بھی ساتھ بیٹھے تھے. تو اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور عمر ابن سالم کو انہوں نے سارا جو مکالمہ ہے وہ سنا تو اس پر اب انہوں نے راز فاش کرنے کی ایک کوشش کی تو اس کی تفصیل ذکر فرمائی. حضرت حاطب ابن ابی بلتہ جو ہیں وہ بدری صحابی ہیں اور جب فتح مکہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے اس واقعے کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ راز میں پورے معاملے کو رکھا تو اس وقت حاطب ابن ابی بلتہ نے ایک خاتون کو ایک رکا دیا کہ تم جاؤ اور جا کے قریش میں اور مکہ والوں کو یہ بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں اور اب تمہاری خیر نہیں ہے اور تم تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے آ کے خبردار کر دیا. تو سیرت میں وہاں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ناگزیر ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرنا. اور یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وحی وہاں پہ اترتی ہے کہ جہاں اسلام کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو حضرت جبرائیل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور سرکار دو عالم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا زبیر بن العوام ان دونوں کو بلایا اور بلا کے یہ ٹاسک دیا کہ آپ جائیں اور فلاں مقام کے اوپر ایک عورت آپ کو ملے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بھی بتایا اور فرمایا کہ اس کے بالوں کی مینڈیوں کے اندر ایک رکا چھپا ہوا ہوگا، وہ میرے پاس لے کے آ جاؤ.
تو حضرت علی گئے، حضرت زبیر گئے، اس عورت کو پہلے تلاش کیا، پھر اس سے سوال جواب کیا، وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کرتے ہیں، نہ جبرائیل امین جھوٹ بولتے ہیں، لہٰذا اب تو تیار ہو جا۔ تو پھر جب اس کو بہت زیادہ مجبور کیا اور اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے بالوں کے اندر سے جیسے حضور نے فرمایا تھا وہ رکہ برآمد ہوا، وہ لے کے آئے تو اس کو کھولا گیا، اس میں یہی لکھا تھا کہ ابو سفیان اور قریش والوں کے نام کے لشکر تمہاری طرف آ رہا ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ تو حضور نے حاطب ابن ابی بلتع کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اے حاطب، یہ حرکت آپ نے کیوں کی؟ آپ نے اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگے ما بدلت وما غیرت، یا رسول اللہ نہ میں بدلا ہوں، نہ میرے اندر کوئی منافقت ہے، میں تو مومن ہوں، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرا قریش کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ میری اولاد اور میری بیوی بچے ابھی تک قریش کے پاس مکہ میں ہیں، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کو یہ بات نہ بتائی تو کہیں وہ میرے بچوں اور میری بیوی کو گزند نہ پہنچا دیں اور وہاں وہ میرے بیوی بچے کہیں مارے نہ جائیں۔ تو میں نے قریش کے لوگوں کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ان کو نرم گوشہ رکھنے کے لیے ان کو یہ خبر جو ہے لیک آؤٹ کی ہے۔ تو اس وقت حضرت علی نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے تاکہ میں اس کو سزا دوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے دلوں پہ مطلع ہوا ہے، وقال یا اہل بدر افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے بدر والو تم جو مرضی ہے کرو، اب ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو کیونکہ حاطب بدری صحابی ہے اور یہ بھی اس مغفرت کے دائرے میں آ گیا ہے، لہٰذا اب میں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرتا، اس کو معاف کرتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے یہ نفاق کی وجہ سے نہیں ہے، یہ غدر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بشری کمزوری ہے کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں خدشہ ہے، تو یہ ان سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے وہ غلطی بخش دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی آپ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی اور ان کو ڈیوٹیاں سونپتے رہے، لیکن قرآن حکیم کی ایک آیت اس وقت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کیا ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور ان سے مودت اور محبت کا اظہار نہ کرو جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اور وہ حق سے پھر چکے ہیں۔ تو تربیت کی گئی قرآن حکیم میں کہ ایسے موقع پہ کسی بشری کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، مسلمان مضبوط رہیں، رازوں کے اندر جو ہے وہ ان کی حفاظت کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ تو یہ سارے واقعات در حقیقت ہمارے لیے ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری آئے تو اس میں ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے ذکر فرمایا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تربیت فرمائی ہے، اور آج بھی اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں شامل ہوتے ہیں، اگر ہم کسی تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور تنظیم کے جو چیزیں راز میں آتی ہیں، جو صیغہ راز میں چیزیں رکھنا ہوتی ہیں، ان کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں اور اس کی شیئرنگ کرنے سے گریز کریں۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مکہ کی طرف لشکر رواں دواں ہے، تو مکہ کے باہر لشکر نے کہاں پڑاؤ کیا؟ جی اس میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ لشکر پہنچا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لشکر کو لے کے اس شان سے آپ چلے کہ بنو سلیم جو قبیلہ تھا اس کے 1000 افراد تھے، انہیں حضور نے آگے آگے رکھا اور ان کو لشکر کا مقدمۃ الجیش بنا دیا، اور پھر جو قائد الفرسان یعنی سارے لشکر کا کمانڈر بنایا وہ حضرت خالد ابن ولید کو بنایا، جو میمنہ تھا لشکر کا دایاں حصہ اس کا جو سربراہ ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنایا، جو میسرہ تھا اس کا سربراہ حضرت زبیر ابن العوام کو بنایا، اور جو قلب تھا یعنی قلب لشکر جس میں حضور خود بھی جلوہ فرما تھے، اس کا جھنڈا پورے لشکر کا سرکار نے حضرت سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے ان کو عطا فرمایا، اور 8 میل اوازن سے پہلے مکہ کی طرف مڑ گئے، اور مکہ کے قریب جا کے آپ نے ایک پہاڑی ٹیلے کے اوپر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ ایک ایسی جو ہے وہ آپ نے حکمت عملی اور جنگی ایک نقطہ نظر سے ایک چیز اختیار فرمائی کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا اشعلوا النیران، کہ آج تم آگ جلاؤ، جیسے کچھ پکانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے،
اور پھر وہ ایک دو بندے نہ جلائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میرا صحابی جو ہے وہ الگ الگ آگ کے الاؤ دہکائے، اور پھر جب پورے پہاڑ کے اوپر 10,000 صحابہ نے اپنی اپنی جگہ پہ آگ کے الاؤ دہکائے، تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے اگر آپ مری کی طرف یا راولا کوٹ باغ یا کسی پہاڑی علاقے میں سفر کریں، اور جیسے آپ کو پورے پہاڑ پہ جگہ جگہ پہ روشنی نظر آتی ہے، ایک پورا گاؤں روشن نظر آتا ہے. ہاں جی بالکل اسی طرح وہ منظر تھا کہ پورا ایک پہاڑ جو ہے وہ اس کے اوپر اچانک جب رات کو روشنی ہوئی اور مکہ والوں نے دیکھا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے لشکر کے ساتھ، وہ جنہیں ہم نے یہاں سے بے سر و سامان نکالا تھا، جن کے اوپر ہم نے ظلم کیا تھا، آج وہ پورا لشکر ہمارے سر پہ پہنچ چکا ہے اور پوری پہاڑی جو ہے اس کے اوپر یہ الاؤ دہک رہے ہیں. تو ایک دفعہ ان کے دل بھی لرز اٹھے اور پورے کا پورا منظرنامہ بدل گیا، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا منظر جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، انتقام لیا جاتا، اور اس وقت ان لوگوں کو چن چن کے قتل کیا جاتا. ایک طرف حق کو غلبہ بھی ہو گیا، اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلت نہیں بلکہ عزت عطا فرمائے گا، اور آج اللہ تعالیٰ قریش کا شملہ اونچا کرے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے قوت کے ساتھ رحم کو بھی جمع فرما دیا، اور جب یہ سارے کا سارا لشکر جو ہے یہ وہاں پہ پڑاؤ کر گیا تو پھر اس کے بعد فتح مکہ کے دیگر احداث آگے بڑھے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب لشکر مکہ سے باہر موجود ہے، تو اس دوران حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، تو ان کے صاحب ایمان ہونے کا واقعہ ذکر فرمائیے. تو بالکل اس وقت جب یہ سارا لشکر موجود تھا تو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت عباس اس وقت ہجرت کے ارادے سے، انہیں ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ لشکر پہنچ چکا ہے، تو وہ مکہ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ کی طرف نکل پڑے تھے، اور ایمان کا باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے، رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے کے لیے وہ نکل چکے تھے. تو جب آپ نکلے تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب پہنچ آئے ہیں، تو فوراً وہاں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، ہجرت ختم ہو گئی، لیکن آخری مہاجر ہونے کا شرف حضور کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کو نصیب ہونا تھا. حضور نے فرمایا انہیں اسلام کا ثواب بھی ملا ہے اور انہیں ہجرت کا ثواب بھی ملا، کیونکہ یہ تو ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، اور مہاجرین کے اندر بھی انہیں شامل کر لیا گیا. اور جیسے حضرت ابو طالب نے پہلے حضور کی پروٹیکشن میں کردار ادا کیا تھا، حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد حضرت عباس اگرچہ کلمہ انہوں نے تاخیر سے پڑھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں رہ کے بھی پوری سپورٹ کرتے رہے تھے، اور پوری طرح تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مساندت کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور انہیں پتہ چلا کہ حضور تو مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے آئے ہیں، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی آپ داخل نہ ہوں، مجھے موقع دیں، میں اندر جاتا ہوں، مکہ والوں سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ سرنڈر کر دیں اور مجھے کوئی نشانی بھی عطا فرمائیں. تو حضور نے اپنی سواری جو ہے وہ خچر مبارک جو تھا وہ عطا فرمایا. آپ وہ لے کے ابو جو ہے حضرت عباس جا رہے تھے، آگے سے ابو سفیان آ رہا تھا جو سارے قریش کا اس وقت سردار تھا، اور وہ حوازن کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہ اسلام کے خلاف لشکر کشی کی ایک اور کوشش کرے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ اب کوشش کر رہا ہوں. تو اس وقت حضرت عباس نے فرمایا ساری کوششیں اب چھوڑ دو، اب تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب حق واضح ہو چکا، اب اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں. تو وہ کہنے لگا اچھا آپ بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں بھی کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں بھی حضور کا غلام بن چکا ہوں. تو اس وقت کہنے لگا یہ آگ کیسی ہے، یہ الاؤ کیسے دہک رہے ہیں، کہ یہ حوازن والے ہیں، یہ فلاں قبیلے والے ہیں. تو حضرت عباس نے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. تو اس وقت فرمایا اے ابو سفیان بہت دوڑ لیا، اب آ جاؤ حضور کی غلامی میں اور آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو. کہنے لگا مجھے ڈر ہے، میں نے بڑی دشمنی کی ہے، کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے. تو آپ نے فرمایا میں حضور کی سواری لے کے آیا ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری جان کو امان ہوگی، تم آؤ اور میرے ساتھ حضور سے ملاقات کرو. تو اس وقت وہ ڈر رہا تھا. تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ جا کے حضور سے کہنا وہی جملہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ اللہ کی قسم اللہ نے اب آپ کو غلط
غلبہ عطا فرما دیا، اگرچہ ہم خطا کرنے والے ہیں، یہ کہہ دینا حضور کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو جب وہ جا رہے تھے اور لشکر میں گزر کے حضور کے خیمے کی طرف آگے سے حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ سواری پہ حضرت عباس کے پیچھے جو ہے وہ دشمن اسلام ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، تو فوراً تلوار نکال لی اور فرمایا آج تو مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عباس کہتے رہے کہ بھائی اس کو امان ہے اور اس کو جوار ہے اور میں حضور سے یہ نشانی لے کے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے آج میں کسی کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کروں گا امان کی، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ دشمن اسلام ہے۔ تو اس وقت حضرت عباس نے فرمایا کہ اے عمر، یہ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ یہ بنی عبد مناف سے ہے، اگر یہ بنی عدی سے ہوتا تو شاید آپ کا رویہ یہ نہ ہوتا۔ اس طرح کی جب بات قبائلی عصبیت کی حضرت سیدنا عمر فاروق رونے لگے اور آپ نے فرمایا اے عباس یاد رکھیں کہ آپ نے آج جو کلمہ پڑھا ہے، آپ کے کلمہ پڑھنے کی خوشی مجھے اپنے والد خطاب اگر کلمہ پڑھتا تو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ آپ حضور کے چچا ہیں اور آپ کو یہ نسبت نصیب ہے، تو میں تو آپ کے کلمہ پڑھنے پہ بڑا خوش ہو رہا ہوں، میرے اندر اب کوئی ایسی قبائلی عصبیت نہیں ہے۔ اور پھر ان کو جانے دیا۔ جب حضور کے پاس ابو سفیان پہنچا، آپ جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، تم نے ہمارے ساتھ غدر کیا اور تمہارے لوگوں نے خزاعہ قبیلے کے ہمارے حلیف جو تھے ان کو قتل کیا، یہ غدر تم نے کیسے کیا، تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ تو وہ اس وقت ہاتھ باندھ کے کہنے لگا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ اللہ نے آپ کو غلبہ دے دیا اور ہم خطا کرنے والے ہیں۔ جو ہی یہ جملہ سنا جو مولا علی نے سکھایا تھا تو اس وقت حضور فوری طور پہ آپ کا مزاج نرم ہو گیا اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں بھی وہی جواب دیتا ہوں جو حضرت یوسف نے دیا تھا کہ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضور نے انہیں فرمایا کہ اے ابو سفیان، اب بہت تم نے سرکشی کر لیا، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ اے محمد، آپ بڑے حلیم ہیں، آپ بڑے صبر کرنے والے ہیں، آپ بڑے وفادار ہیں، اور اگر یہ جن بتوں کے ہم پوجتے رہے اگر یہ سچے ہوتے تو ہمیں کو مدد دیتے، انہوں نے تو ہمیں کوئی مدد نہیں دی۔ تو گویا کہ ان بتوں کو اب یہ جو ہے وہ بلا بیٹھا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا یہ جو آپ مجھے کلمے کا کہہ رہے ہیں، اما ھذہ ففی النفس منہا شک، کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی میرے دل میں تھوڑا شک موجود ہے اور مجھے پورا یقین حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا چلو یقین نہیں بھی ہوا نا، پڑھ لو، کم از کم مکہ والوں کو بچاؤ اور امن اور صلح کی راہ ہموار کرو۔ تو اس وقت اس نے پڑھ لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس وقت حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ایسا بندہ ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے، سردار ہے، ساری زندگی سرداری میں گزاری ہے، آپ اسے کچھ عطا فرمائیں تاکہ اس موقع پہ یہ خوش ہو جائے۔ تو حضور کریم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو اس کے سٹیٹس کے مطابق عطا بھی فرمانے والے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ تو اس وقت حضور نبی رحمت کو ابو سفیان عرض کرنے لگا کہ جناب میرے گھر میں تو اتنے بندے داخل نہیں ہو سکیں گے، مزید وسعت کریں۔ فرمایا جو حرم کے اندر آ گیا اس کے لیے امان ہے۔ یا رسول اللہ حرم میں بھی سارے نہیں آ سکیں گے۔ فرمایا جس نے اپنے گھر کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور ہتھیار نہ اٹھائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو پھر کہنے لگا ہاں اب یہ اعلان جو ہے یہ سب کو امان کے دائرے میں لے آئے گا۔ اور جب وہ واپس جانے لگے تو حضور نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آج ابو سفیان کو مکہ واپس نہ جانے دیں، اپنے ساتھ یہاں قیام کروائیں، کہیں اس کا ارادہ بدل نہ جائے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کل ذرا جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو اسے بلند جگہ سے پورا منظر دکھائیے گا تاکہ اسے اسلام کی قوت کا اندازہ ہو۔ تو جیسے ایک پریڈ مارچ کرتی ہے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو حکم دیا۔ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ اوپر بلندی سے دیکھ رہا تھا، پہلے ایک قبیلہ گزرتا تو وہ کہتا اچھا یہ خزاعہ والے بھی سارے مسلمان ہو گئے، حیران ہوتا۔ پھر کہتا اشجع بھی مسلمان ہو گیا، غفار بھی مسلمان ہو گئے، قبیلہ بنو سلیم بھی مسلمان ہو گیا۔ تو سب کو دیکھتا رہا اور دانتوں میں انگلیاں دبا کے تعجب کا اظہار کرتا رہا۔ پھر اتنی دیر میں سید المرسلین کا اپنا قافلہ آیا اور قلب لشکر جب گزرا سب نے لوہے کے خود پہنے ہوئے تھے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں اسلام کا عظمتوں والا جھنڈا تھا اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر گزر رہا تھا۔ تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ اے عباس لقد بلغ ملک ابن اخی کا شیئا عظیما،
کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہی تو بہت اونچی ہو گئی. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کو نبی سمجھ کے احترام نہ کرو، ان کو رسول سمجھ کے ان سے محبت کرو. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہترین طریقے سے یہ بات فرمائی. آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم حضور کو بہادر مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، بہت سخی مانتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بعد میں مانو، سب سے پہلے حضور کو خاتم النبیین مانو، سچا رسول مانو. جس نے رسول مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا، اور جس نے رسالت نہ مانی وہ جو کچھ بھی مانتا رہا اس کو کوئی ماننا جو ہے وہ نفع نہیں دے گا. تو اس طریقے سے یہ سارا لشکر داخل ہوتا ہے. اور پھر وہ سارے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو خانہ کعبہ سے خود گرایا، اور اس دن حضور کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ صرف بت کی طرف اشارہ کرتے، وہ بت دھڑام سے نیچے جا گرتا، پھر اشارہ کرتے، پھر نیچے جا گرتا، اور یوں اشاروں سے حضور نے سارے بتوں کو گرایا. اور جو بت اوپر تھے حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی اپنے کندھے پہ کھڑا کر کے ان کو بھی اتار کے خانہ کعبہ سے باہر پھینکا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آپ نے اس وقت اذان دی. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو من و تو کی تمیز ہے اور غلام اور سید کی تمیز ہے اس کو ختم کر دیا. سارے اہل اسلام برابر ہیں اس کا اعلان کر دیا، اور حضرت بلال کو یہ شان اور یہ عظیم فخر جو ہے یہ عطا کیا گیا. صحیح. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ آپ نے ذکر فرمایا کہ حرم شریف میں بھی اگر کوئی پناہ لے گا تو اس کو بھی امان ہے، جی. تو حرم شریف میں اب بڑے بڑے سرداروں نے پناہ لی ہوئی ہے، جی. تو حرم شریف میں کیا واقعات رونما ہوئے ذکر فرمائیے. جی بالکل. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی حرم میں آئے گا اس کے لیے پناہ ہے، لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تقتلوا احدا الا عشرۃ، کہ سوائے 10 آدمیوں کے کسی کو قتل نہ کرنا. پہلے آپ نے 10 آدمیوں کے نام لیے تھے کیونکہ وہ بڑے مجرم تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ہند بنت عتبہ، عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، اس طرح کے بہت سے نام تھے. حبار بن الاسود جو ہے ان میں سے وہ مارا گیا، لیکن باقی تقریباً جو 8 آدمی تھے ان کو پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر معاف فرما دیا. تو حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور سب کے اسلام کو قبول فرمایا. اور اس طریقے سے قبیل مکہ کے بڑے بڑے سردار اور سارے لوگ، عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کا چابی بردار تھا، جو حضور کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، اس دن وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور سرکار نے خانہ کعبہ کی چابی پھر اسے ہی عطا فرما دی کہ یہ تیری نسل کے پاس رہے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی اس دن اپنے عروج پہ تھی. اور اس طریقے سے جب یہ سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد جن کا نام حضرت ابو قحافہ تھا، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، نابینا تھے. اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس دن یہ جملہ فرمایا کہ میں یہ دل میں خواہش کر رہا تھا کہ کاش آج یہ جو میرا والد کلمہ پڑھ رہا ہے یہ اس سے پہلے اس نے پڑھ لیا ہوتا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. اور یہ سارے معاملات جب ہو رہے تھے تو حضور نے سارے کفار سے یہ بھی فرمایا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو وہ کہنے لگے انتا کریم وابن اخ کریم، کہ آپ سخی ہیں اور سخیوں کی اولاد ہیں. تو حضور نے ان کے گمان سے بڑھ کے ان کے ساتھ مہربانی فرمائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے تمام مکہ کو فتح کر چکے تو ایک جگہ ابو سفیان تنہائی میں بیٹھ کے دل ہی دل میں باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب تو ایک دفعہ مکہ فتح ہو گیا، لیکن اب پھر میں کیسے لوگوں کو جمع کروں، ایک لشکر بناؤں اور پھر سے حملہ کروں. یعنی اندر سے ابھی تک اس کے وہ بات جا نہیں رہی تھی. تو اتنے میں اس کے کندھے پہ کسی ہستی نے ہاتھ رکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے. اور حضور فرماتے ہیں اذن یخزیک اللہ یا ابا سفیان، اے ابو سفیان جو تو دل میں سوچ رہا ہے اگر تو نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تجھے خائب و خاسر کرے گا. تو اس وقت اس کے دل سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور پھر اس نے صحیح طریقے سے کلمہ پڑھا. اور پھر کہتے ہیں وحسن اسلامہ، پھر اس کا اسلام حسین ہو گیا اور وہ صحیح طریقے سے اسلام میں داخل ہوا. جو ساری زندگی دشمنی کرتا رہا اب وہ بھی سچا مومن بن گیا. اور پھر ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر جو ہے وہ جہاد کیا اور حضور نے ان کی صحابیت کو قبول فرمایا.
اور پھر حتیٰ کہ جہاد کرتے کرتے ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ اسی جہاد میں نابینا ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام گناہوں کی پاداش میں ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو جو بھی حضور کا صحابی ہے، ہم کسی کے بارے میں زبانیں تان دراز نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ جو صحابی ہیں ان کا احترام کرتے ہیں کہ جب حضور نے ان کے اسلام کو قبول فرما لیا، اب ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات کریں یا کوئی غلط تبصرہ کریں۔ تو اس طریقے سے یہ بنیادی واقعات فتح مکہ کے چند تھے جن کو آج ہم نے بیان کیا، اور انشاءاللہ پھر کل کے جو ہمارا پروگرام ہے جس میں غزوہ حنین اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کے احداث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ چند اور بنیادی باتیں جو ہیں وہ بھی بیان کی جائیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے فتح مکہ کے بارے میں بات کی، تو میں اس کا خلاصہ بیان کرتا چلوں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی مشکلات اور تکالیف برداشت کی جائیں دین کے معاملہ میں، اللہ تعالیٰ پھر فتح بھی عطا فرماتا ہے اور پھر فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے بلند مقام پر فائز تھے، اور پھر اگر آج آپ دیکھیے تو علماء کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سبق کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور دین کا احیاء اور دین کو جو ہے اپنی اصل حالت میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی اپنے معاملات میں، اپنے کام میں استقامت عطا فرمائے اور کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان احتشام الحسن کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔